قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے فرشتوں پر ایمان لانے کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی۔ اب رہا جنات پر ایمان لانا، یعنی ایمان لانا جنات کا مطلب یہ ہے کہ جنات کا وجود اور ان کا موجود ہونا برحق ہے، یہ جاننا اور ماننا، اس کا مطلب ایمان ہے۔ تو لہذا یہ جاننا اور ماننا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ جنات بھی موجود ہیں اور اللہ نے جنات کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو جس طرح فرشتوں کا موجود ہونے کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح جنات کے موجود ہونے کو بھی ماننا ضروری ہے۔ جس طرح فرشتوں کے وجود کا انکار کفر ہے، جنات کے وجود کا انکار بھی کفر ہے۔ تو اللہ نے 3 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ ایک تو فرشتے ہیں جن کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا، اور ایک تو جنات ہیں جن کو اللہ نے نار یعنی آگ سے پیدا کیا، اور ایک انسان ہیں جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور جنات ناری مخلوق ہے، اور انسان جو ہے نا خاکی مخلوق ہے۔ خاک مانے مٹی، خاکی مخلوق ہے۔ تو عزیزان محترم، تو جنات کے حوالے سے جو باتیں ہیں کہ جنات کے بعض لوگ منکر ہیں وجود کے، بعض لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، تو لہذا اگر کوئی جنات کو نہیں مانتا تو وہ کفر ہے۔ تو جس طرح انسان کے والد آدم علیہ السلام ہیں، تو جنات کے جو والد ہے اس کا نام جان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن نَارِ السَّمُومِ کہ ہم نے جان کو آگ سے پیدا کیا۔ اور فرشتوں اور جنات کی تخلیق اور پیدائش انسان سے پہلے ہوئی ہے، اور انسان کی پیدائش بعد میں ہوئی ہے۔ تو جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ تو جن کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز، وہ چیز جو دکھائی نہیں دیتی اس کو جن کہتے ہیں۔ تو لہذا جنات کو جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دکھائی نہیں دیتے، وہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آتے۔ چونکہ فرشتے بھی لوگوں کی نظروں میں نہیں آتے، اسی وجہ سے قرآن کریم میں بعض مقامات پر جو ہے جن کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ کہ یہاں جنہ سے مراد کیا ہے معلوم ہے، وہ فرشتے ہیں۔ تو جنات میں جو ہے نا جس طرح انسان شریعت کے مکلف ہے، اسی طرح جو ہے نا جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں۔ جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں، یعنی جس طرح انسانوں پر ایمان لانا اور احکامات الہی کو بجا لانا ضروری ہے، اسی طرح جنات پر بھی ایمان لانا اور احکامات الہی کو بجا لانا یہ ضروری ہے۔ اور جس طرح انسانوں کے بیوی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو اسی طرح جنات کے بھی بیوی اور بچے ہوتے ہیں، ان کے درمیان بھی نکاح ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، اولاد ہوتی ہے، عورت پن مرد پن اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اور جو ہے نا جس طرح ہاں یہ بات یہ ہے کہ جنات میں جو ہے سلسلہ صرف صحابہ تک آ کر رک گیا، لیکن انسانوں میں سلسلہ انبیاء تک چلا گیا۔ انبیاء نہ جنات میں سے ہوئے ہیں نہ فرشتوں میں سے ہوئے ہیں، انبیاء صرف انسانوں میں سے ہوئے ہیں، کیونکہ انبیاء جنات سے بھی افضل ہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ تو نبی وہی ذات بن سکتی ہے جو سب میں زیادہ افضل ہو۔ تو لہذا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انسانوں میں تبلیغ فرمائی ہے، اسی طرح جنات میں بھی آپ نے تبلیغ فرمائی ہے۔ ایک آدھ واقعہ میں آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا چلو۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی تبلیغ کے لیے جو ہے نا تشریف لے گئے۔ آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، ان کو آپ نے دائرہ مار کر بٹھا دیا کہ اس کے دائرے کے باہر مت آنا۔ سرکار آگے بڑھ گئے، تو آگے بڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ پرندوں کے پھڑپھڑانے کی جو ہے نا آوازیں آ رہی ہیں، کچھ پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا دیکھا کہ کچھ جو ہے نا شور و غل کی گڑبڑ کی آواز آ رہی ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ کالے لوگ ہیں
جو ہے نا یہ کالے لوگ آ گئے، سرکار کو گھیر لیا انہوں نے، اور سرکار جو ہے نا وہ ان کی تاریکی میں یا اس مقام میں کیا ہو گئے، گھر گئے اور سرکار نظر نہ آنے لگے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو گئے کہ کہیں سرکار کو نقصان نہ پہنچ جائے، مگر سرکار کی وصیت تھی کہ وہ دائرے سے باہر نہیں آنا ہے، تو آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لا کر جو ہے نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یا جو ہے نا اے عبداللہ ابن مسعود، کیا تم نے کچھ دیکھا؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے پہلے پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آواز سنی، پھر لوگوں کا شور و غل گڑبڑ سنا، پھر کچھ کالے قسم کے لوگ آئے، آپ کو انہوں نے گھیر لیا، مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، میں باہر نکلنا چاہ رہا تھا لیکن آپ کی وصیت تھی کہ باہر نہ نکلے، اس لیے نہیں نکلا۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا کیے تم نہیں نکلے، ورنہ اگر وہ دائرے سے باہر نکلتے تو پھر جو ہے نا تمہیں وہ جنات نقصان پہنچا سکتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عام طور پر آفات و بلیات، شیاطین و جنات سے جو حصار باندھا جاتا ہے، جس کو حصار کہتے ہیں، وہ حصار کا ثبوت بھی جو ہے نا یہ حدیث سے ملتا ہے۔ اب حصار کیسے ہے، وہ کیا ہے، اب بات نکلی ہے تو میں آپ کو حصار کا طریقہ بھی بتلاتا چلو۔ کہیں کسی مقام پر جنات وغیرہ کے ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے، یا کسی متاثرہ شخص کو یا متاثر شخص کو یا کسی شیطان زدہ شخص کو آپ دعا پڑھ رہے ہیں یا دعا وغیرہ پڑھتے ہیں، آپ اس کو دعا پڑھ رہے ہیں، یا گھر میں وغیرہ کچھ اثرات ہیں یا کوئی برے خواب آپ کو پڑھ رہے ہیں، یا نارمل حالت میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، رات میں سوتے وقت یا اس شیاطین کے مقام پر جہاں پر آپ جاتے ہیں وہاں پر، تو ویسے مقام پر آپ کیا کر سکتے ہیں، حصار باندھ سکتے ہیں۔ حصار باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حصنت نفسی ونفس اہلی بالحی القیوم الذی لا يموت ابدا ودفعت عنی وعنہ السوء بألف الف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھے۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت الکرسی پوری پڑھے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جب آپ ولا یؤودہ حفظہما پر پہنچتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں، ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما۔ اس گھیراؤ میں آپ اپنے گھر کا بھی احاطہ کر سکتے ہیں یا خود کا بھی احاطہ کر سکتے ہیں، یا جس مقام کا ہے وہ احاطے کی نیت سے آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما، یعنی اللہ رب العزت آسمان و زمین کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کی حفاظت کو کوئی جو ہے نا توڑ نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا، تو اور نہ وہ کبھی جو ہے نا اسے اس حفاظت میں کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک حصار کا ذکر آیا تھا تو میں نے حصار کا لفظ یہ تذکرہ بھی آپ کے سامنے کر دیا۔ اب یہ آپ کو پہلے والا جو جملہ میں نے بتایا حصنت نفسی ونفس اہلی بالحی القیوم الذی، یاد نہیں بھی ہے تو آیت الکرسی یاد ہوں گی، تو آیت الکرسی پڑھ کے ولا یؤودہ حفظہما سے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں، یا اتنا بھی نہیں آ رہا آپ کو، اتنا بھی نہیں ہو سک رہا تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر بھی آپ اپنا حصار کیا کر سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ ہر رات سوتے وقت بھی یہ باندھ سکتے ہیں، اس سے برے خواب وغیرہ نہیں آئیں گے، شیاطین کے اثرات اور وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ یا کسی ایسے مقام پر جاتے ہیں جہاں پر اثرات وغیرہ یا شیاطین کے حاضر ہونے کا مقام ہے، وہاں بھی آپ یہ حصار باندھ سکتے ہیں۔ یا کسی شیطان زدہ شخص کو آپ دعا وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی یہ حصار کیا کر سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حصار کا ثبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ غوث پاک کی زندگی میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے، لیکن میرا مضمون وہ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے اس چیز کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو بہرحال تو سرکار نے جنات، جس طرح شریعت کے ایمان کے مکلف انسان ہے، جنات بھی شریعت اور ایمان کے مکلف ہے۔ اور جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جنات میں تبلیغ، انسانوں میں تبلیغ فرمائی، اسی طرح جنات میں بھی تبلیغ فرمائی۔ جنات میں بھی اولیاء ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہاں پر جو ہے انبیاء نہیں ہوتے۔ تو عزیزان محترم، تو جنات جو ہے نا میں جو ایمان لانے والے بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں۔ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کو عام طور پر مومن کہتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں۔ شیطان کے معنی سرکش، بدماش، شریر، اس وجہ سے تو شیطان یہ جنات کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ مخلوق ایک ہی ہے، نام کیا ہے معلوم ہے، الگ الگ ہے۔ تو مومن جو جنات ایمان عام پوری چیز کو، اب جیسا انسان ہے پورا مومن ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، اس کو انسان کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک عام لفظ جنات کے لیے، مخلوق کے لیے جو لفظ ہے وہ کیا ہے، جنات کا۔ جیسے انسان کے تمام انسانوں کے لیے ایک لفظ کیا ہے، انسان ہے، تو اسی طرح تمام جنات کے لیے کیا ہے معلوم، ایک لفظ کیا ہے معلوم ہے، جنات ہے۔ تو اسی طرح اس میں جو مومن ہوتے ہیں اس کو مومن کہتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں اس کو شیطان یا سرکش، کافر بھی کہہ سکتے ہیں، شیطان یا سرکش بھی اسے کہا جو ہے نا جاتا ہے۔ ابلیس بھی ان کا سردار ہے، تو ان کا سردار کا نام کیا ہے، ابلیس ہے۔ تو عزیزان محترم، تو یہ جنات کا، اور جنات اور فرشتے دونوں جو ہے نا آپس میں یہ چند چیزوں میں دونوں مشترک ہیں، چند چیزیں ایک جیسی دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جنات بھی دکھائی نہیں دیتے، فرشتے بھی دکھائی نہیں دیتے، جنات بھی دکھائی نہیں دیتے، فرشتے بھی دکھائی نہیں دیتے۔ اور دوسری دونوں میں مطابقت یہ ہے، ایک جیسی دونوں بات یہ ہے کہ جس طرح فرشتے جو شکل و صورت چاہے اختیار کر لیتے ہیں، جنات بھی جو شکل و صورت چاہے اختیار کر لیتے ہیں۔ جنات بھی جو شکل و صورت چاہے جو ہے نا اختیار کر لیتے ہیں، کبھی پرندے کی شکل میں آتے ہیں، کبھی سانپ کی شکل میں آتے ہیں، کبھی انسان کی جو ہے نا شکل میں آتے ہیں۔ آپ کو سیرت میں معلوم ہوگا کہ جنات انسان کی شکل میں بھی آئے ہیں، شیاطین جس کو کہتے ہیں، جو شیطان جس کو کہتے ہیں۔
تو بہرحال عزیزان محترم وہ کسی بھی شکل و صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں، جس طرح فرشتے ہر شکل و صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں، جنات بھی ہر شکل و صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں، اور جس طرح فرشتے انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، جو شیاطین بھی کیا ہو سکتے ہیں، انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ ایسے دوڑتا ہے جیسے کتے کا زہر دوڑتا ہے، یعنی جب آدمی کو کتا کاٹ لے تو کتے کا زہر جیسا خون میں دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان بھی خون کے ساتھ انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اور انسان کے دل پر بھی اس کو جو ہے نا دل تک اس کو رسائی حاصل ہے، پہنچ حاصل ہے، تو لہذا فرشتے کو بھی دل تک رسائی حاصل ہے۔ تو فرشتہ خیر کی بات دل میں ڈالتا ہے، اچھی بات دل میں ڈالتا ہے، نماز پڑھنے کی بات دل میں ڈالتا ہے، چوری نہیں کرنے کی، دھوکہ نہیں دے کی، چنہ نہیں لگانے کی جو ہے نا یہ بات ذہن میں ڈالتا ہے، تو شیطان نماز چھوڑنے کی، گناہ کرنے کی، دھوکہ دینے کی، چنہ لگانے کی دوسروں کو، یہ بات کیا کرتا ہے تو بہرحال یہ چیزیں مشترک ہیں فرشتے اور فرشتے بھی دکھائی نہیں دیتے، جنات بھی دکھائی نہیں دیتے، فرشتے بھی ہر شکل و صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، جنات بھی ہر شکل و صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی بھی رسائی انسان کے جسم کے اندر دل و دماغ تک ہے، اور انسان کی رسائی بھی انسان کے دل جو اندر دل و دماغ تک اسے جنات کی اور شیطان کی جو ہے نا وہاں تک رسائی حاصل ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، تو جنات کے حوالے سے جو میں نے کیا ہے بیان کی گئی ہے، تو جنات کے وجود پر بھی، جنات کے موجود ہونے پر بھی ایمان لانا یہ جو ہے نا ضروری ہے۔ اگر آپ جنات کے موجود ہونے کا انکار کرتے ہیں تو گویا آپ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کا کیا کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اس سے آپ کا ایمان چلا جائے گا اور آپ کافر ہو جائیں گے۔ تو یہ عقائد کے حوالے سے یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے جو ہے بیان کی گئی۔ اب رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ کو بتلایا گیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا جو ہے نا آپ نے سفر کیا، شوال کے مہینے میں آپ نے طائف کا جو ہے نا سفر کیا، وہاں پر جا کر آپ نے لوگوں کو پیغام الہی پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہاں آپ کو رپلے صحیح نہیں آیا، لوگ جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ہے نا ظلم کیے، آپ کے ساتھ گستاخی کی گئی، آپ کو ستایا گیا۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ اور شکستہ دل مظلومیت کی حالت میں جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکے میں داخل ہونے کا ارادہ فرمائے تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ جو ہے نا کفار مجھے پہلے سے زیادہ تکلیف پہنچائیں گے، کیونکہ میں نے طائف کا تک سفر کیا ہے اور اسلام کو پہنچانے کے لیے طائف تک میں گیا ہوں، تو لہذا تو مجھے سرکار کو اندیشہ، ساتھ میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو آپ کے غلام تھے، دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ جو ہے نا مکے میں جانے کے بعد کفار بہت زیادہ تکلیف پہنچائیں گے اور زیادہ تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ تو وہاں اس زمانے میں ایک امان ہوتی تھی، امان ایک رواج تھا امان کا۔ امان کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی کو امان میں دے دوں، مثال کے طور پر اگر بول دوں کہ میں یہ فلاں صاحب میری امان میں ہے، یہ عبداللہ یا عبد الرحمن جو بھی ہیں یہ میری امان میں ہے، کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری حفاظت میں ہے، یہ میری سیکورٹی میں ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کوئی ان کو نقصان پہنچاتا تو حفاظت کرنے والے اور اس کے قبیلے اور وہ جو ہے نا اس کے پورے خاندان سے دشمنی مول لینے کے مترادف ہوتا تھا، یہ ایک طریقہ تھا۔ تو لہذا سرکار نے بہت سے سرداروں کے پاس پیغام بھیجا کہ تم مجھے امان دو، لیکن تقریباً سرداروں نے انکار کر دیا، لیکن مطعم بن عدی نے سرکار کو امان دی، اور ان کی امان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حفاظت میں، ان کی سیکورٹی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور انہوں نے حرم میں تشریف لے گئے، کعبے کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ تو مطعم بن عدی نے جو ہے نا اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امان اور میری حفاظت میں ہے، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو لہذا انہوں نے حرم میں اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے، ان کے خاندان والے سرکار کو اپنی حفاظت میں، اپنے گھیراؤ میں لے کر اپنے سرکار کو مکان تک چھوڑ دیے۔ تو لہذا اس کے بعد چونکہ آپ ان کی حفاظت اور امان میں تھے، تو دشمنوں کا جو نقصان پہنچانے کا جو معاملہ تھا وہ کسی حد تک اس سے کیا ہو چکے تھے، مطمئن ہو چکے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبلیغ و اشاعت کے کام کو اور پرزور انداز میں آپ نے شروع کر دیا، اور جد و جہد شروع کر دی، کیونکہ ایک طرف سے دشمن کی طرف سے تھوڑا بہت ایک امن ہو گیا تھا، اور ایک مداخلت کا خوف تھوڑا سا کم جو ہے نا ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ و اشاعت کا کام بڑی جد و جہد کے ساتھ آپ کرنے لگے۔ چنانچہ نبوت کا 11واں سال تھا، یہ تو 10 نبوی کے واقعات تھے، جو طائف سے آپ واپس آئے، چاند کو 2 ٹکڑے کیا آپ نے، وغیرہ وغیرہ یہ سب۔ تو نبوت کا جب 11واں سال آیا تو 11ویں سال میں جو ہے نا حج کا موقع آیا۔ حج کے موسم میں سرکار دو عالم حج کے موقع میں جو ہے نا عرب کے اطلاف و اکناف سے، ہر جگہ سے جو ہے نا لوگ آیا کرتے تھے کعبۃ اللہ کو حج کے لیے۔ تو حج کے لیے آیا کہ زمانے جاہلیت میں بھی جو ہے نا حج کا سلسلہ جاری تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اس وقت سے برابر جو ہے نا حج کا اور قربانی کا سلسلہ جاری رہا، لیکن کیفیتیں الگ تھی، طریقہ جو ہے نا الگ تھا۔ تو حج کے لیے زمانے جاہلیت میں کعبۃ اللہ کے حج کے لیے لوگ آتے تھے، مختلف علاقوں سے، مختلف مقامات سے، مختلف جگہوں سے کیا ہے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو حج کا موسم آیا، تو حج کے موسم میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں بازار بھی کیا کرتے تھے، لگتے تھے، بڑے بڑے بازار لگتے تھے۔ ایک بازار کا نام ذی المجاز تھا، ایک بازار کا نام عکاظ تھا۔ مختلف قبیلے کے لوگ وہاں پر کیا ہوتے تھے، آتے تھے۔ مینا وغیرہ میں بھی بازار جو ہے نا لگا کرتے تھے۔
تو بہرے لوگ تمام آتے تھے. تو اب کفار و مشرکین کو پریشانی ہو گئی کہ اب جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیں گے، لوگ آئیں گے، ان کے سامنے یہ دین اسلام کی بات پیش کریں گے تو پھر لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے ایک پری پلان ایک جو ہے نا ایک میٹنگ کی. میٹنگ کر کے جو ہے نا بہت سی باتیں اس میں مشورے ہوئے جن کا تذکرہ اب طوالت کا باعث ہوگا، میں مختصر رکھ رہا ہوں بات. تو جو ہے نا میٹنگ ہوئی، اس میں آخر یہ طے پایا کہ ہر نکڑ پر، ہر مقام پر، ہر راستے پر جہاں سے لوگ جو ہے نا آتے ہیں وہاں سے کیا کر دیا جائے، لوگوں کو بٹھا دیا جائے اور آنے والوں کو یہ باور کرایا جائے، یہ ذہن بنایا جائے کہ یہاں ایک شخص آیا ہے بہت بڑا، وہ جادوگر ہے، جو بھی اس کی باتیں سنتا ہے وہ اس کی جادو کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے جادو سے بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن میں کیا کرتا ہے، تفریقہ ڈالتا ہے، انتشار ڈالتا ہے، رشتوں میں دراڑ ڈالتا ہے، لہذا اس سے بچ کر رہنا. یہ ہر طرف ٹکڑیاں بھیجی گئی، ہر راستے پر لوگوں کو بٹھایا گیا. لیکن لوگ جب یہ لوگوں کی باتیں سنتے اور آتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے اور آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے تو وہ کہتے کہ یہ کوئی تو جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر کا چہرہ نہیں ہے، یہ تو اللہ ایسا کلام ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. تو جن کے نصیب میں جو ہے نا ایمان کی توفیق ہوتی وہ ایمان لا لیتے، جن کی نصیب میں توفیق نہ ہوتی تو وہ ایمان سے محروم ہو جاتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں پھر کر، جو قبیلے آئے ہیں وہ قبیلوں میں پھر کر جو ہے نا آپ کہتے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو پیچھے سے ابو جہل نے ایک شخص کو لگا دیا تھا، وہ کہتا تھا کہ اے لوگو یہ جو ہے نا بے دین ہو گیا ہے، یہ بد دین ہو گیا ہے، یہ تمہارے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے اور تمہارے معبودوں کو جو ہے نا برا بھلا کہتا ہے، لہذا اس پر اس کی بات کو یقین نہ کرنا. تو بہرحال یہ سلسلہ جاری تھا. تو اسی وقت جو ہے نا مدینہ منورہ، جس کا نام پہلے یثرب تھا، تو مدینہ منورہ، یثرب کہتے ہیں آفات و بلیات اور بیماری والا مقام، تو اس کو یثرب کہتے ہیں. تو پہلے مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا، لیکن سرکار وہاں پر قدم رکھے تو سرکار کی دعاؤں سے، قدم کی برکت سے جو ہے نا وہ تمام بیماریاں وہاں سے ختم ہو گئی اور وہ مدینہ جو وبا اور بلا اور آفات و بلیات اور بیماریوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اس کی مٹی بھی شفا ہو گئی، اس کی ہوا بھی شفا ہو گئی سرکار کی برکت سے. وہ تفصیلات آگے آپ کو آئیں گے. بہرحال تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے آئے چند لوگ آئے ہوئے تھے قبیلے خزرج کے. قبیلے خزرج کے چند لوگ آئے تھے. دیکھیے مدینہ کا حال کیا تھا. مدینہ میں بڑے دو قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج. اوس اور خزرج دو بڑے بڑے قبیلے تھے. یہ بت پرست قبیلے تھے، یہ بت پرست قبیلے تھے، یہ مشرک تھے یہ قبیلے. لیکن مدینہ میں اقلیت میں، مائنارٹی میں یہودی بھی تھے. یہودیوں کے بھی مختلف قبیلے تھے. بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے. یہ لوگ جو ہے نا اوس اور خزرج کے جو مشرک قبیلے تھے ان کو جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے سے بھڑاتے رہتے تھے، لڑاتے رہتے تھے. ایک قبیلہ اوس قبیلہ ایک یہودیوں کے ایک قبیلے کی تائید کرتا اور خزرج کا ایک قبیلہ جو ہے نا یہودیوں کے دوسرے قبیلے بنو نذیر کی کیا کرتا، تائید کرتا. تو یہ یہودی ان کو جھگڑے میں اور ہمیشہ لڑا کر جو ہے نا رکھتے تھے. تو ڈیوائڈ اینڈ رول جیسا وہ ہے، تو وہ ایک قاعدہ تھا ان کا. تو یہ فتنہ گر قوم ہمیشہ سے رہی ہے، ہمیشہ فتنہ فساد وعدہ خلافی اور جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو بزدلی، ان لوگوں کا طریقہ کار، ان لوگوں کا جو ہے نا وہ فطرت میں ان کے اندر وہ چیز موجود ہے. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ اوس اور خزرج جو ہے نا بڑے میجارٹی میں تھے، یہ لوگ اکثریتی فرقے میں تھے اور یہودی اقلیت میں تھے، مائنارٹی میں تھے. لیکن کیا کرتے تھے مانو ہمیشہ یہودی دھمکی دیتے تھے یہ اوس اور خزرج کے لوگوں کو کہ ذرا ٹھہرو، ابھی آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان سے مل کر جو ہے نا تمہارے کو صاف کر دیں گے، تمہارا صفایا کر دیں گے، مدینے کی زمین سے تمہیں مٹا دیں گے. یہ دھمکیاں یہودی دیا کرتے تھے. تو ان کے ذہن میں یہ مشرک تو تھے لیکن کفار یہود و نصارہ چونکہ کتاب رکھنے والی قوم، علم رکھنے والی قوم تھی، تو جو ہے نا ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے کچھ دین، وہ کتاب، آسمانی کتابوں کے بارے میں، کچھ دین کے بارے میں ان کو جو ہے نا معلومات گئی، صحیح غلط جو بھی تھی ان کو کچھ معلومات تھی. وہ یہ آسمانی کتابوں سے، پیغمبروں سے بالکل نابلد اور ناواقف نہیں تھے بلکہ واقف تھے. جیسے مسلمانوں کے محلوں میں، مسلمانوں کے علاقوں میں کچھ غیر مسلم حضرات رہتے ہیں تو انہیں کچھ اسلام کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، کچھ اسلام کے تعلق سے معلومات انہیں حاصل ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا ان کو بھی اوس اور خزرج کے جو مشرک قبیلے تھے، بت پرست قبیلے، ان کو سرکار کی آمد کا بھی علم تھا، یہودیوں کی دھمکی کا بھی ان کے ذہن میں جو ہے نا تھا. تو وہ بالکل مکے کے مشرکوں کی طرح اجڑ قسم کے وہ نہیں تھے. تو بہرحال وہ لوگ آئے، جب قبیلہ خزرج کے لوگ بھی جو ہے نا 11 نبوی میں حج کے لیے آئے ہوئے تھے، نبوت کے 11ویں سال. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے، ان کے پاس بھی تشریف لائے، اسلام کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی دعوت دی. تو جو ہے نا اور انہوں نے جو ہے سرکار کی اس پیغام کو دیکھا اور آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کی گفتگو کو سنی اور آپ کا معجزانہ چہرے مبارک کو کیا کیا جو ہے نا دیکھا. دیکھ کر جو ہے نا وہ سوچ لیے کہ یہودی جس نبی کی دھمکی ہمیں دیتے تھے وہ یہی نبی ہے، یہ نبی آخر الزماں ہے. وہ فوراً کیا کیے، ان پر ایمان لا لیے. 6 لوگ اس پر ایمان لائے، قبیلہ خزرج کے. قبیلہ خزرج کے 6 لوگ جو ہے نا ایمان لائے. وہ 6 لوگوں میں قابل ذکر جس شخصیت کا نام ہے وہ ہے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے ان کے بہت بڑے کارنامے بھی ہیں.
تو بہرحال 6 لوگ آئے، آ کر ایمان لائے، ایمان لا کر کیا کیا معلوم ہے، وہ پھر مدینہ منورہ کو چلے گئے۔ مدینہ منورہ کو جانے کے بعد یہ اچھے ذی اثر لوگ تھے، انہوں نے جانے کے بعد ہر مجلس میں، ہر گھر میں، ہر مقام پر سرکار کا ایسا ذکر کیا، ایسا ذکر کیا، ایسا تذکرہ خیر کیا آپ کے اخلاق کا، آپ کی چیزوں کا، کہ سرکار کے مدینے میں تشریف لانے سے پہلے ایمان والے تو ایک محدود مقدار میں تھے ایمان والے، لیکن جو ہے نا آپ کو ہر کوئی مدینے کا ہر گھر آپ کی جو ہے نا ذات سے واقف تھا، آپ کی شخصیت سے جو ہے نا واقف تھا۔ تو بہرحال نبوت کا 11واں سال ایسا ہوا، تو پھر نبوت کا جب 12واں سال آیا، تو 12ویں سال جب حج کا موقع آیا، تو ہر طرف سے جس طرح لوگ آئے، تو اسی طرح مدینہ منورہ سے گزشتہ جو ہے 6 لوگ آئے تھے، اب کے 12 لوگ آئے، 12 لوگ آئے۔ 12 لوگوں میں جو ہے نا انہوں نے آ کر سرکار کو خبر دی کہ مدینے میں فلاں مینا کی فلاں گھاٹی کے پاس جو ہے نا ہم وہاں پر موجود ہیں، ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ تو لہذا سرکار ان کے پاس تشریف لے گئے، مینا میں ایک گھاٹی تھی، وہاں گھاٹی کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے سرکار کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ یہ 12 لوگوں میں جو ہے نا پہلے وہ 5 لوگ تو پہلے سال جو آئے تھے 11 نبوی میں وہی تھے، لیکن 7 لوگ نئے تھے، 7 لوگ نئے تھے۔ تو یہ بیعت جو تھی، ایمان کی بیعت جو تھی، یہ مینا کی ایک گھاٹی میں ہوئی تھی، تو اسی وجہ سے عربی میں گھاٹی کو عقبہ کہتے ہیں، عقبہ، تو اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، یعنی پہلی گھاٹی والی بیعت، پہلی گھاٹی والی بیعت۔ تو 12 لوگ جو ہے نا وہاں پر تھے اس وقت، ان میں 10 لوگ قبیلہ خزرج کے تھے، 2 لوگ قبیلہ اوس کے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا چلے آئے تھے، تو 12 لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں وہاں تعلیم کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا آپ کی تعلیم کے لیے اپنی طرف سے معلم بنا کر کیا کیا، بھیجا۔ یہ معلم رسول تھے جو کیا کیا معلوم ہے، مدینہ منورہ کو گئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے، یہ بھی ان کے ساتھ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے مدینہ منورہ کو، تو وہاں آپ کا خیام اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھا، جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ جو ہے نا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں گئے، تبلیغ کا کام، اسلام کی دعوت وغیرہ بہت زیادہ جد و جہد آپ نے جو ہے نا کی، یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد مدینہ منورہ میں ایک جماعت قائم ہو گئی۔ تو یہ نبوت کا 12واں سال تھا کہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، وہاں یہود و نصارا بھی تھے، تو لہذا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہودی ہر ہفتے کو جمع ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور عیسائی ہر اتوار کو جمع ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا مسلمانوں کے لیے بھی کوئی ایک مخصوص دن ہونا چاہیے جس میں مسلمان جمع ہو کر کیا کریں، عبادت کریں۔ تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں جو صحابہ موجود تھے، ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ جمعہ کے دن ہم جمع ہوں گے اور جو ہے نا عبادت کریں گے۔ تو انہوں نے 12 نبوی میں ابھی جمعہ کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن صحابہ نے اپنے اجتہاد سے، اپنے ذہن سے، اپنی صلاحیتوں سے، خداداد صلاحیتوں سے نبوت کے 12ویں سال مدینہ منورہ میں جمعہ کا قیام عمل میں لایا۔ تو اسلام کی سب سے پہلی جمعہ جو مدینہ منورہ میں پڑھی گئی، اس کو قائم کرنے والے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اسلام میں سب سے پہلے جو جمعہ قائم کی گئی وہ قائم کرنے والے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور زمانہ جاہلیت میں سب سے پہلے جمعہ قائم کرنے والے سرکار کے داداؤں میں سے کعب بن لوئی تھے۔ وہ کعب بن لوئی کیا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں جمعہ کا دن جو ہے نا، جمعہ کے دن لوگوں کو جمع کرتے اور سرکار کی تشریف آوری کی باتیں بیان کرتے تھے۔ وہاں نماز خطبہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا، لیکن سرکار کی تشریف آوری کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو زمانہ جاہلیت میں سرکار سے پہلے جو ہے اگر جمعہ قائم کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ سرکار کے داداؤں میں سے کعب بن لوئی ہے۔ زمانہ اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کا قیام جو کیا مدینہ منورہ میں، وہ تھے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ صحابہ نے، چونکہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے جمعہ کے دن کا نام عروبہ تھا، تو صحابہ نے جو جمعہ کو قائم کیا مدینے میں، انہوں نے کہا کہ اس نام کے بجائے ہم آج کے دن کا نام جمعہ رکھتے ہیں۔ تو لہذا انہوں نے 2 کام کیے اپنی اجتہادی صلاحیت سے، اپنی خداداد صلاحیت سے، ایک تو جمعہ کا جمعہ قائم فرمایا، پھر دوسرا جو ہے نا انہوں نے اس دن کا نام جمعہ رکھا۔ تو اس کے بعد چند دنوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب، آپ کا خط آیا، جس میں سرکار نے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا، اور قرآن کریم کی یہ آیت اس میں تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان کہی جائے تو اللہ کی ذکر یعنی نماز کی طرف جو ہے نا دوڑو اور کاروبار کو چھوڑ دو۔ اس آیت میں ان کے عمل کی تائید بھی کی گئی کہ انہوں نے جو جمعہ قائم کیا تھا اس کی تائید بھی کی گئی، اور اس بات کی بھی تائید کی گئی کہ انہوں نے اس دن کا نام جو جمعہ رکھا تھا، اللہ نے اسی نام کے ساتھ آیت نازل فرمائی۔
تو لہذا جمعہ کے نام انہوں نے دو جو کام کیے تھے، جمعہ کا قیام، جمعہ کا نام، ان دونوں کی اس تائید کو جو ہے نا تائید ربانی انہیں حاصل ہوئی، اور قرآن کریم میں ان دونوں کی بھی تائید کی۔ تو یہ 12 نبوی میں نبوت کے 12ویں سال کیا ہوا، یہ جمعہ کا قیام عمل میں آیا۔ اسی نبوت کے 12ویں سال جو ہے نا رجب کے مہینے میں 27 رجب پیر کی شب، یعنی 27ویں شب تھی، پیر کی شب تھی، رجب کی 27 تاریخ تھی، 27ویں شب پیر کی شب، یعنی دیکھیے 26 رجب گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس کو 27ویں شب کہتے ہیں، اتوار کا دن گزرنے کے بعد جو شب آتی ہے وہ پیر کی شب کہلاتی ہے۔ تو 27ویں شب کو، رجب کی 27ویں شب جو پیر کی شب تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے روح اور جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے جو ہے نا آسمان و زمین کی سیر کرائی، جنت و دوزخ کی سیر کرائی، اور اپنی بارگاہ خاص میں بلایا، اور اپنا کلام سے ہم کلامی سے جو ہے نا سرفراز فرمایا، اور اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا۔ اسی کو معراج کہتے ہیں۔ تو واقعہ معراج جو پیش آیا وہ نبوت کے 12ویں سال یعنی ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے رجب کے مہینے میں جو ہے نا پیش آیا۔ اس بارے میں دوسری تحقیقیں بھی موجود ہیں، جو مشہور جو قول ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے اور نبوت کے 12ویں سال رجب کے مہینے میں واقعہ معراج پیش آیا۔ تو الغرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر سے حصے میں تشریف لے گئے، لے جا کر آسمان و زمین سب کی سیر کی، اور واپس پھر اسی وقت جو ہے نا تشریف لائے، رات ہی میں تشریف لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے کفار مکہ کے سامنے جو ہے نا وہ واقعہ معراج کی اطلاع دی، تو جو مسلمان تھے، جو نئے مسلمان تھے، وہ جو ہے نا اسلام سے پھر گئے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رات کے مختصر سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصیٰ جائے، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرے، جنت و دوزخ کی سیر کرے، جبکہ ہمیں صرف مسجد اقصیٰ کو جانے کے لیے 1 مہینہ، آنے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے۔ تو 1 مہینے جانے آنے کی 2 مہینے کی مسافت صرف ایک چند لمحوں میں طے ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو نئے جو مسلمان تھے وہ کیا ہے معلوم ہے، وہ انکار کر بیٹھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کر کے جو ہے نا ہمیشہ کے لیے صدیق کے لقب سے کیا ہو گئے، سرفراز جو ہے نا ہوئے۔ اب بہرحال اب اعتراضات شروع ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے سامنے صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یعنی بیت المقدس تک کا ہی واقعہ بیان فرمایا تھا۔ سرکار نے واقعہ معراج ہر ایک کو پورا نہیں بیان فرمایا، ہر ایک کی قابلیت اور استطاعت کے لحاظ سے کفار کے سامنے اور جو نئے مسلمان تھے ان کے سامنے صرف مسجد حرام سے مسجد جو ہے نا اقصیٰ تک کا واقعہ سنایا، اور جو مومن تھے جو اس درجے کے حامل تھے تو لہذا ان کو جو ہے نا کبھی یہ مسجد حرام سے پھر اوپر کی باتیں بھی بیان فرمائی۔ تو بہرحال پیر ہو، مرید ہو، یا جو ہے نا طالب علم ہو، تو مرشد اور معلم کے لیے ضروری ہے، استاذ کے لیے، کہ وہ اپنے طالب علم کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اس کی جو ہے نا کیفیت، اس کی صلاحیت کے مطابق جو ہے نا کیا کرے، اس کی کیپیسٹی کے مطابق بات کرے، ایسی باتیں اسے نہ بتائے جس سے وہ کیا ہو سکے، گمراہ ہو سکے۔ اس کی بہترین مثال نئے لوگوں کا مسلمان ہونا ہے۔ اس میں نعوذ باللہ سرکار کا کوئی قصور نہیں تھا، سرکار نے ان کی استطاعت کے لحاظ سے ہی صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا واقعہ سنایا تھا، جو ضروری تھا، اس سے کم کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، واقعہ کا ادنا درجہ سنایا، لیکن تبھی بھی وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکے اور ایمان سے پھر گئے۔ اب مختلف اعتراضات جو ہے شروع ہو گئے، تو اعتراضات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ایک اعتراض اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک تاریخی واقعے کے حوالہ کا تعلق اس سے ہے، اس وجہ سے بتا رہا ہوں۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتلائی کہ دیکھو جب میں معراج کو جا کر واپس آ رہا تھا، پیر کی شب ہوئی تھی نا معراج، تو پیر کے دن صبح میں سرکاری واقعات بیان کر رہے ہیں۔ تو جو ہے نا معراج کو جا کر واپس آ رہا تھا تو تمہارا ایک قبیلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا، تو لہذا چہارشنبے کی شام تک جو ہے نا وہ قبیلہ تمہارے پاس آ جائے گا، یہاں پہنچ جائے گا۔ سرکار نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو لہذا پیر کا دن گزر گیا، منگل کا دن گزر گیا، چہارشنبے کا دن گزر گیا، تو اب کفار انتظار میں ہیں کہ جو ہے نا وہ قافلہ کب آئے، کفار کی خواہش جو ہے نا کب آئے گا، ہم کب دیکھیں گے۔ تو شام کا وقت ہو گیا، ابھی قافلہ نمودار جو ہے نا نہیں ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تھوڑی سی فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہ قافلہ مغرب تک نہ آیا تو پھر یہ کفار میرے اس واقعے کا مذاق اڑائیں گے اور دین کی اشاعت میں، تبلیغ میں جو ہے نا یہ کام ذرا رکاوٹ ثابت ہوگی یہ بات۔ تو سرکار نے اللہ سے دعا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا۔ جب وہ قافلہ آ گیا تو اللہ رب العزت نے سورج کو کیا ہے نا غروب ہونے کا حکم دیا۔ تو اس واقعے کو سیرت کی اصطلاح میں، تاریخ اسلام کی اصطلاح میں جو ہے نا حبس شمس کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ حبس کے معنی روک دینا، شمس معنی سورج کو روکنے کا واقعہ، اور چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا واقعہ جو 10 نبوی میں واقع ہوا ہے اس کو شق قمر کہا جاتا ہے، یعنی چاند کو پھاڑ دینا، 2 ٹکڑے کرنا۔ تو یہ حبس شمس کا واقعہ معراج کے بعد ہوا، یہ بھی نبوت کا 12واں سال تھا۔ تو 11 اور 12 نبوی کے جو ہے نا کچھ ضروری باتیں، واقعات جو تھے وہ سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئے۔ اب رہا آداب کے حوالے سے، آداب، لباس کے آداب آپ کو بیان کیے جا رہے تھے۔ لباس کیسا ہونا چاہیے آپ کو بتلایا جا رہا تھا کہ لباس
جو ہے نا کہ کیا کیا صورتیں ہیں وہ تمام پیچھے بتلائی گئی تھیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، پھر پیچھے چیزوں کو جو ہے نا دہرانا ایک وقت جو ہے نا طوالت کا باعث ہوگا۔ آپ جو ہے نا میرے اس ویڈیو کو، سابقہ ویڈیو کو آپ یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ضروریات دین کے حوالے سے۔ تو بہرحال ضروریات دین کے حوالے سے یہ پورے جو باتیں ہیں، یہ پورے جو سلسلہ، یہ پوری سیریز آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو دیکھ جو ہے نا سکتے ہیں۔ بہرحال عزیزان محترم، لباس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جو ہے نا اللہ جب نیا لباس آپ پہن رہے ہوں یا عام طور پر لباس آپ پہن رہے ہوں، جب بھی لباس پہنے یہ ذہن، یہ تصور ذہن میں رکھے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے لباس کی شکل میں مجھے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ کسی اور مخلوق کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے۔ لباس ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمایا، صرف اس انسان کو عطا فرمایا۔ کبھی جانور کو لباس پہنتے ہوئے آپ دیکھیں، چرندے کو لباس پہنتے ہوئے، وہ مرغوں کو، بلیوں کو، کتوں کو پہنا رہے ہیں، یہ آپ پہنا رہے ہیں، لیکن اللہ نے وہ پہنانے کا حکم نہیں دیا۔ خیر بہرحال جو ہے نا لباس کی جو نعمت ہے وہ اللہ نے صرف انسان کو عطا فرمائی، یہ خصوصیت صرف انسان کو ہے، کسی اور کو لباس کی نعمت سے سرفراز جو ہے نا نہیں کیا گیا۔ تو اس نعمت کا احساس دل میں رکھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا، اور مجھے اللہ نے ایسی نعمت عطا فرمائی جو کسی اور امت کو، جو کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ تو ہم وہ نعمت کو اتار کر پھینکنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ لباس، جو اللہ نے لباس کی نعمت عطا فرمائی، تو اللہ کہہ رہا ہے جسم کو چھپاؤ، ہم جسم پر اتارنے کی جو ہے نا چکر میں ہے۔ تو لہذا گویا اللہ جو ہے نا، تم انسان ہو، تمہارا مقام یہ ہے کہ تم اپنے جسم کو چھپاؤ، یہ اللہ یہ کہہ کر جو ہے نا نعمت دے رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں، ہم انسان بننا نہیں چاہتے، ہم دیگر مخلوقات میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر ہم یا تو لباس کو اتار کر پھینک رہے ہیں یا آدھا لباس پہن رہے ہیں۔ کبھی باڈی بلڈنگ کے حوالے سے جو ہے نا ڈرائر پر جو ہے نا آگے فیس بک پہ، کبھی تیراکی کے حوالے سے کہے ڈرائر پر کیا ہو گئے فیس بک پہ آگے، اب جو ہے نا کبھی اس حوالے سے کبھی اس حوالے سے آگے۔ تو یہ جو ہے نا انسان کو اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، وہ خصوصیت کو اللہ انسان خود اتار کر اس کو کیا ہے پھینک رہا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو یہ نعمت کا احساس دل میں رکھے کہ اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جو کسی اور مخلوق کو یہ نعمت عطا جو ہے نا نہیں فرمائی۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ جو ہے نا اے بنی آدم، اے اولاد آدم، ہم نے تمہیں ایک ایسا لباس عطا کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے گا اور تمہارے لیے زینت اور خوبصورتی کا جو ہے نا باعث بنے گا۔ پھر ساتھ ہی یہ حکم دیا گیا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خیر، تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ بولیں گے تقوی کا لباس کیا ہے جس کا حکم شریعت نے اور قرآن نے دیا ہے؟ تو تقوی کا لباس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو تفسیر اس کی بزرگ مفسرین نے یہ کی ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں خوف الہی پیدا کرو، تقوی پیدا کرو، اور اپنے دل میں جو ہے نا اللہ کا خوف پیدا کرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ تقوی کے لباس سے مراد تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا یہ مراد ہے۔ یا تقوی کے لباس سے مراد یہ ہے کہ تم جو لباس پہنتے ہو وہ تقوی والا ہو، شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو، یہ مراد ہے۔ تو لباس التقویٰ خیر، انسان دنیا میں جتنے بھی لباس پہنتا ہے ان لباسوں میں سب سے بڑا بہترین لباس وہ ہے جو شریعت کے احکامات کے مطابق ہو، جو لباس کے تقاضوں اور ریکوائرمنٹس کو کیا کرتا ہو، پورا کرتا ہو۔ تو وہ لباس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، میں نے پچھلے کیا کر دیے ہیں، بیان جو ہے نا کر دیے ہیں۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو یہ لباس پہنتے وقت اس نعمت کا احساس دل میں رکھیں۔ اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر آپ جو ہے نا کوئی لباس پہن رہے ہیں تو خوشی کے ساتھ اللہ کے سامنے اس لباس کا تذکرہ کریں۔ یعنی کوئی نیا لباس پہنتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا لباس پہنتے تو جو ہے نا خوشی سے سرکار اس لباس کے نام کا بھی تذکرہ کرتے تھے اللہ کے سامنے۔ مثال کے طور پر اگر یہ میری شیروانی ریمنڈس کی ہے تو اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ریمنڈس کا کپڑا پہننے کی جو ہے نا استطاعت عطا فرمائی، یا ڈگ جام کا کپڑا پہننے کی استطاعت عطا فرمائی، یا اتنا جو ہے نا مہنگا، اتنا عمدہ کپڑا پہننے کی مجھے کیا ہے نا استطاعت عطا فرمائی۔ یہ کپڑے کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انت کسوتنی، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا۔ پھر اس کے بعد سرکار یہ دعا پڑھتے، اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، کہ اللہ میں تجھ سے یہ کپڑا جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کی بہتری کی مجھے جو ہے نا اس کی بہتری مجھے عطا فرما، میں اس کپڑے کی بہتری میں تجھ سے مانگتا ہوں، اور اس کپڑے کی برائی اور جو ہے نا وہ کپڑے سے جو برائی ہو سکتی ہے وہ برائی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ نیا کپڑا پہنتے ہو سرکار یہ دعا کرتے ہیں، یہ ایک دعا۔ اور ایک دوسری دعا بھی یہ مروی ہے حدیث میں، سرکار جب بھی نیا کپڑا پہنتے تو یہ کرتے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، کہ اے اللہ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جس نے مجھے ایسا لباس عطا فرمایا جس سے میں اپنی جسم کو ڈھانکتا ہوں اور جس سے میں جو ہے نا زینت اختیار کرتا ہوں، خوبصورت نظر آتا ہوں اور خوبصورتی اختیار کرتا ہوں۔
تو یہ لباس پہنتے وقت کی، نئے لباس پہنتے وقت سرکار یہ دعا پڑھتے تھے. آپ پرانا لباس پہنتے وقت بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یا کم از کم جو ہے نا نہیں بھی آتی اتنی لمبی دعا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لباس پہنا کریں، اور اس نعمت کا احساس دل میں رکھیں کہ یہ لباس ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے کسی اور کو عطا، مخلوق کو عطا نہیں فرمائی. اور لباس پہنتے وقت ہمیشہ سیدھی جانب کو لباس میں داخل کریں، یعنی کرتا خمیص وغیرہ پہن رہے پہلے سیدھا آستین میں ہاتھ ڈالیں، اس کے بعد بائیں آستین میں آگے. پائجامہ وغیرہ پہن رہے تو پہلے سیدھا پیر ڈالیں، اس کے بعد بایاں پیر ڈالیں. اسی طرح جوتے وغیرہ پہن رہے ہیں تو پہلے سیدھے پیر چپل یا جوتے میں ڈالیں، اس کے بعد بایاں پیر ڈالیں. اتارتے وقت کیا کریں، پہلے جو ہے نا بایاں پیر نکالیں، اس کے بعد سیدھا پیر نکالیں. اسی طرح لباس میں بھی سیدھا ہاتھ پہلے ڈالیں اور بایاں ہاتھ بعد میں ڈالیں. اتارتے وقت پہلے بایاں ہاتھ نکالیں، اس کے بعد سیدھا ہاتھ نکالیں، ایسا بھی کریں. تو عزیزان محترم، تو لباس پہنتے وقت لباس کے آداب میں سے 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی. اس نعمت کا احساس دل میں رکھیں، اور پھر دعا پڑھتے وقت دعا پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوشی کا، لباس کا نام لے کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے یہ کریں، دعا پڑھتے ہوئے لباس پہنیں. اور تیسری جو بات آپ کے سامنے بتلائی گئی، سیدھے جانب سے لباس پہننا کیا کریں، شروع کریں. یہ لباس کے آداب ہیں. مسائل میں آپ حضرات کے سامنے وضو کو توڑنے والی چیزیں بیان کی جا رہی تھیں، کچھ چیزیں بیان کی گئی تھیں، اب کچھ چیزیں اور بیان کی جائے گی کہ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں ایک نیند ہے، دوسرا بے ہوشی ہے، تیسرا نشہ ہے، چوتھا جنون، دیوانگی. یہ 4 چیزوں سے بھی کیا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. نیند، بے ہوشی اور نشہ، یہ 3 چیزوں کی وجہ سے وضو اس لیے ٹوٹتا ہے کہ ان صورتوں میں کیا ہوتا ہے، انسان کے اعضاء میں پکڑ ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کے ہوا خارج ہونے کا جو مقام ہے وہ مقام میں بھی پکڑ کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جس سے ہوا خارج ہونے کا امکان قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے وضو کو یہ چیزیں کیا کرتی ہیں، توڑ دیتی ہیں. دیوانگی، جب انسان دیوانہ ہو جاتا ہے تو دیوانگی میں انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وضو ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا ہے، کیا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کا کوئی ہوش و حواس نہیں ہوتا. اسی لیے دیوانگی بھی کیا کرتی ہے، وضو کو توڑ دیتی ہے. نیند، بے ہوشی اور جو ہے نا نشہ اور دیوانگی، یہ 4 چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، وضو کو توڑ دیتی ہیں. یعنی آپ وضو کیے تھے، وضو کر کے سو گئے، تو نیند کی کئی صورتیں ہیں. پہلی بات، یہاں نیند کا مطلب سمجھیے، نیند سے مراد لیٹنا نہیں ہے، سو جانا ہے. اب کیا کرتے ہیں، لیٹتے لیکن نیند نہیں لگتی آپ کو. نیند سے مراد یہاں سو جانا ہے. لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، سو جانے سے وضو ٹوٹتا ہے. اب سو جانے کی بہت سی صورتیں ہیں. کبھی آپ کروٹ سو جاتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. کبھی آپ ایسے سو جاتے ہیں سیدھا، یعنی مطلب چہرہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تیسرا، کبھی اوندھا سو جاتے ہیں، اگرچہ کہ شریعت میں اوندھا سونے سے منع کیا گیا ہے لیکن سو گئے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو کبھی ٹیکا لگا کر سو جاتے ہیں آپ، تو ٹیکا لگا کر سونے کی صورت میں آپ اس قدر نیند میں آ گئے کہ آپ کے اعضاء میں اتنا ڈھیلا پن آ گیا کہ آپ وہ ٹیکے کو اگر ہٹا دیا جائے تو آپ گر جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے ہیں. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس سے وضو کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جو ہے نا جاتا ہے. تو لہذا نیند کی صورتیں، خواہ آپ سیدھا سوئیں، کروٹ سوئیں یا اوندھا سوئیں، جیسا بھی سوئیں، نیند لگ گئی ہے آپ کی تو وضو کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. ٹیک لگا کر بھی آپ سو گئے ہیں، نیند لگ گئی ہے آپ کی، اس سے بھی وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. نہیں بیٹھے بیٹھے اونگ رہے ہیں، ایسے جھوکے لے رہے ہیں، ایسا سو گئے جھوکے لے، سو گئے اونگ رہے ڈل رہے خالی، تو اس میں اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ آپ کی تشریف یا آپ کی مقعد یا ہوا خارج ہونے کا جو مقام ہے وہ اٹھ نہ جائے. اونگتے اونگتے آپ اتنا چلے گئے کہ وہ مقام اٹھ گیا، آپ ہوشیار ہونے سے پہلے وہ مقام کیا ہو گیا، اٹھ گیا، تو وضو ٹوٹ گیا. نہیں، مقام نہیں اٹھا، مقام اپنی جگہ باقی ہے، ہوا خارج ہونے کا جو مقام ہے وہ باقی ہے، لیکن آپ خالی ڈل رہے ہیں، وہ آپ زمین سے چپکا ہوا ہے وہ مقام، آپ خالی ڈل رہے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ مقام اٹھ گیا تو پھر وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح نماز میں بسا اوقات اگر آپ سو گئے تو نماز میں سونے کی جو ہے نا، اگر آپ کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، نماز میں رکوع میں ہے، رکوع میں اعضاء میں پکڑ ہے، سجدے میں اعضاء میں پکڑ ہے، اعضاء میں پکڑ اگر ہے، سو گئے ہیں آپ تو وضو نہیں ٹوٹتا. اعضاء میں پکڑ ختم ہو گئی، ڈھیلے پڑ گئے اعضاء، تو وضو کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. تو یہ اسی طرح تو بے ہوشی میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بے ہوشی میں بھی اعضاء میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے. نشہ کب کہتے ہیں، نشہ اس طرح ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، ڈل رہے ہیں، پیر ٹک رہے نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعضاء میں پکڑ نہیں ہے، تبھی تو آپ جما کر پیر نہیں رکھ سک رہے ہیں، اسی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور کوئی آدمی واوضو تھا، دیوانگی طاری ہوگی، بعض لوگوں کو مرگی کی بیماری وغیرہ ہوتی ہے، دیوانگی طاری ہو جاتی ہے، فٹس وغیرہ آ جاتے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپریشن وغیرہ کے موقع پر کیا ہے، کمر میں انجیکشن دیا جاتا ہے تو نیچے کا پورا حصہ کیا ہو جاتا ہے، سند
ہو جاتا ہے. تو اب آپ کی جو ہوا خارج ہونے کا جو مقام ہے اس میں پکڑ باقی نہیں رہتی, تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, اگرچہ کہ آپ ہوشیار ہیں, دیکھ رہے ہیں سب, آپ کو کمر سے نیچے سند کر دیے, آپریشن ہو رہا, آپ سب دیکھ رہے ہیں, ہوشیار ہے, بات کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں آپ, لیکن اتنا حصہ کیا ہے سند ہے, تو چونکہ نیچے کی جو پکڑ تھی وہ ختم ہو گئی, اسی وجہ سے ہوا خارج ہونے کا امکان قوی ہو گیا, وضو کیا ہوتا ہے آپ کا ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح بے ہوشی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, خواہ وہ بے ہوشی مار لگنے سے ہو, صدمے سے ہو, یا بیماری سے ہو, یا جو ہے نا آپ کو بے ہوش کر دیتے ہیں آپریشن کے وقت جو کر دیتے ہیں وہ بے ہوشی ہو, کسی بھی بے ہوشی سے کیا ہو جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ وضو کو توڑنے والی جو ہے نا کچھ صورتیں آپ کے سامنے کیا کی گئی ہیں, بیان کی گئی ہیں. آخر میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انوار احمدی کے حوالے سے میں جو ہے نا بانی جامعہ علیہ رحمۃ و رضوان کی کتاب انوار احمدی کے جو اقتباسات میں بیان کر رہا تھا, تو اس میں درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے نا بات بیان کی گئی تھی. سابق میں 2 احادیث بیان کی گئی تھی, جس میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ جب بندہ سرکار پر درود بھیجتا ہے تو فرشتہ ایک اللہ نے پیدا کیا ہے, وہ اس بندے پر کیا کرتا ہے, درود بھیجتا ہے, یعنی مطلب اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے. اور اللہ نے 2 فرشتوں کو, دوسری روایت یہ بیان کی گئی تھی کہ اللہ نے 2 فرشتوں کو ایسے پیدا کیا ہے جو کیا ہے, بندہ جب بھی سرکار کا نام اس بندے کے سامنے آتا ہے تو بندہ اگر سرکار پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اللہ اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. اور دوسرا جو ہے نا, اگر بندے کے سامنے سرکار کا نام لیا جائے اور اگر وہ دعا نہ کرے, سرکار پر درود نہ بھیجے, تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تیری مغفرت نہ کرے, تو پھر اللہ اور اس کے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. یہ بات پیچھے بیان کی گئی تھی. اور جو ہے نا یہ تو دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے, دعا کہنے کے لیے فرشتے پیدا کیے گئے. اب جو ہے نا ایک تیسری حدیث جو ہے نا بانی جامعہ علیہ رحمۃ و رضوان نے درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے بیان فرمائی کہ جس میں جو ہے نا اور زیادہ درود شریف پڑھنے والے کی فضیلت کو ذکر کیا گیا. کہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے جو ہے نا امام ہیں, تو امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب قول بدیع کے نام سے ہے, تو وہ جو ہے نا اس کے اندر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں میں کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں, مسجدوں میں کچھ اللہ کے جو ہے نا بندے ہوتے ہیں جو ہمیشہ درود شریف کا اہتمام کیا کرتے ہیں. جب وہ بندے غائب ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں, جب وہ فرشتے ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں. اور جب وہ بندے جو درود پر پڑھنے والے بندے ہیں, جب وہ جو ہے نا بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کے لیے مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں. اور جب وہ کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں, اللہ سے کوئی چیز حاجت مانگتے ہیں, تو فرشتے اس حاجت کو پورا کرنے میں, ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور جب وہ مسجد میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنے لگتے ہیں تو فرشتے زمین و آسمان تک انہیں گھیر لیتے ہیں. فرشتوں کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کے پیپر ہوتے ہیں, چاندی کے جو ہے نا اور ورق ہوتے ہیں, اور وہ بندہ جو درود پڑھتا ہے اس کو فرشتے لکھ لیا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں. تو فرشتے جن کی صحبت میں رہنے کو پسند کرتے ہیں, جن کو درود پڑھنے کے لیے, جن کے درود کو لکھ لیا کرتے ہیں, جو اگر نہ رہیں, غائب ہو جائے, تو پھر وہ بے چین ہو کر ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں. ایک روایت یہ ہے. اور دوسری روایت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو پیدا فرمایا جن کا کام صرف یہی ہے کہ وہ جمعہ کی شب کو, یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو شب آتی ہے, جمعہ کی شب کو زمین پر آتے ہیں, اور جمعہ کے دن جو بندے کیا کرتے ہیں, سرکار پر درود بھیجتے ہیں, ان کے درود کو ان کے پاس سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کی دوات ہوتی ہے, دوات یعنی انک پاٹ جس کو کہتے ہیں, چاندی کی دوات ہوتی ہے, اور نورانی صحیفے ہوتے ہیں, ان سے اس درود کو لکھ لیا کرتے ہیں. یہ فرشتوں کا کام صرف یہی ہے. جمعہ کی شب کو آتے ہیں, جمعہ کے دن رہتے ہیں, جو فرشتے درود لکھتے ہیں ان کا درود لکھ کر خدا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. اس کو جو ہے نا الوسیلۃ العظمیٰ اور جو ہے نا کی حوالے سے بانی جامعہ علیہ رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا. یہ ایک دوسری بات. اور جو ہے نا تیسری بات جو ہے نا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی جھرمٹ میں جماعت میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے. ایک چورستے پر آپ تشریف لائے, چورستے پر جو ہے نا تشریف لائے, چورستے پر تشریف لائے, لا کر جو ہے نا دیکھا آپ نے کہ ایک آدمی اونٹ لے کر آ رہا ہے. تو وہ اونٹ لانے والا جب سرکار کے قریب پہنچا تو ایک دوسرا آدمی آ کر یہ دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ, یہ جو آدمی اونٹ لے کر آ رہا ہے یہ اونٹ میرا ہے, اس نے مجھ سے یہ اونٹ چوری کیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جھوٹے دعوے دار کی بات سنی تو فوراً اونٹ بڑبڑانے لگا. تو سرکار نے اونٹ کی بات سن کر وہ دعوے دار تھا اس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے, تو یہاں سے چلا جا. تو وہ چلا گیا.
چلا جانے کے بعد جو ہے نا وہ اونٹ والا جو آ رہا تھا اونٹ پکڑ کر، سرکار نے اس اونٹ والے سے پوچھا کہ تیرا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اونٹ نے مجھے تیری تائید میں گواہی دی؟ یہ اونٹ نے مجھ سے کہا کہ یہ اونٹ جو دعوے دار آیا ہے وہ جھوٹا ہے، اصل میں میرا مالک یہی ہے جس کے ساتھ میں آ رہا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ جب میں آ رہا تھا تو میں یہ کہتے ہوئے آ رہا تھا ابی انت و امی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہم صلی علی محمد لا صلاۃ بعدہ، اللہم بارک علی محمد لا برکت بعدہ، اللہم سلم علی محمد لا سلامت بعدہ، کہ اے اللہ جب سرکار میں جب آ رہا تھا تو یہ دعا کرتے ہوئے آ رہا تھا کہ اے اللہ سرکار پر ایسی اتنی رحمتیں نازل فرما کہ اب رحمت کوئی باقی نہ رہے، اے اللہ سرکار پر اتنی برکتیں نازل فرما کہ کوئی برکت اب باقی نہ رہے، اے اللہ سرکار پر اتنی جو ہے نا سلامتی نازل فرما کہ اب سلامتی باقی نہ رہے، یہ دعا کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا اس کی برکت تھی کہ اونٹ نے تیری تائید میں میری بارگاہ میں گواہی دی۔ تو یہ جو ہے نا روایتیں تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو احادیث تھی جو بانی جامعہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب انوار احمدی میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ ابھی اس کی تفصیلات اس کے جو ہے نا اس پر بانی جامعہ کا جو تبصرہ ہوگا اور پھر اس درود شریف کے لیے آپ نے جو سابقہ اور جو روایتیں میں نے لکھی اس میں بعض فرشتے تو درود پڑھنے والے کی مغفرت کے دعا کے لیے متعین ہیں، بعض فرشتے جو ہے نا اس کی ہمنشینی، اس کی دیکھ بھال، اس کی جو ہے نا صحبت کے لیے مقرر ہیں، بعض فرشتے درود لکھنے کے لیے مقرر ہیں، بعض فرشتے جو ہے نا فلاں مختلف کاموں کے لیے مصروف ہیں۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ تسلسل جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں دیدار نصیب فرما، حشر میں آپ کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب